کسی بھی پرندہ اور کسی بھی چڑیا کو منحوس سمجھنا، اس سے بدشگونی لینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بدشگونی لے یا جس کے لیے بدشگونی کیا جائے، یا کوئی کہانت کرے یا جس کے لیے کہانت کروایا جائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ الو یہ بھی ایک پرندہ ہے یا ایک چڑیا ہے، اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ الو کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر کسی گھر پہ آ کر کے الو بیٹھ جائے یا کہیں آ کر کے بول دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب تو مصیبت آنے والی ہے، مصیبت آنے والی ہے۔ اور یہ جان لینا چاہیے کہ یہ سب چیزیں یہ جاہلیت کے لوگوں کے یہاں پائی جاتی تھی، اور ان کے عقائد و نظریات میں سے تھے کہ وہ لوگ اس طرح کی چیزیں اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھتے تھے اور کرتے تھے، بدشگونی لیتے تھے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوا ولا طیرۃ ولا ہم ولا سفر، کہ چھوا چھوت اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی ہے۔ تو لا عدوا آپ نے کیا فرمایا کہ یہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، منتقل نہیں ہوتی۔ ولا طیرۃ بدشگونی لینا، چڑیا اڑا کر کے، جیسے کہ جاہلیت کے لوگ لیتے تھے کہ جب سفر میں نکلتے تھے تو چڑیا اڑا کر کے دیکھتے تھے، فیصلہ کرتے تھے دائیں طرف جائے تو ٹھیک ہے اور بائیں طرف جائے تو ٹھیک نہیں ہے سفر۔ تو پرندہ اڑا کر کے بدشگونی لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اب اس کو آدمی، پرندہ کو آدمی اڑاتا ہے تو کسی سمت میں بھی جا سکتا ہے، اب یہ بدشگونی لے کے دائیں میں گیا تو ٹھیک ہے، بائیں میں گیا، بائیں کی طرف گیا ہے یا بائیں جانب گیا ہے تو ٹھیک نہیں ہے، تو یہ تو غلط بات ہے نا۔ یہ انسان خود سوچے نا اس طرح کی بات کہ کیسے اسے بدشگونی لیا جا سکتا ہے اور کیسے لوگ اسے برا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے کیا فرمایا، ولا ہمت ولا ہمہ، یعنی الو کا بولنا یا الو یہ خود منحوس نہیں ہے اور نہ تو اس کا بولنا منحوس ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے عقائد میں سے، عقائد و نظریات میں سے یہ چیز کہ وہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو کوئی قتل کر دیا ہے اور قاتل سے مقتول کا بدلہ نہیں لیا گیا ہے تو جو مقتول ہے، مقتول کی روح وہ گھومتی پھرتی رہتی ہے اور پھر یہ پرندہ یا چڑیا کی شکل میں بن جاتی ہے اس کی روح، اور پھر وہ اڑتی رہتی ہے اور یہ الو بن جاتی ہے تو فلاح ہے۔ تو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس گھر کے اوپر جا کر کے الو بیٹھ جائے اور بول دے تو اس گھر پہ اب مصیبت آنے والی ہے، یہ لوگ عقیدہ رکھتے تھے، اور وہی ابھی آج کل لوگوں میں ہیں، یعنی آج کے زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر الو آ کر کے گھر پر بول دے تو سمجھتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے کوئی مصیبت آئی ہے۔ گھر میں مان لے کہ اختلاف ہو گیا، میاں بیوی میں کوئی مسئلہ ہو گیا، یا اسی طرح سے ساس سسر میں کوئی جھگڑا والی بات ہو گئی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ الو آیا تھا بولنے کے لیے، الو بول گیا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ میرے بھائی یہ سب کہاں سے لایا آپ نے؟ اسلام نے سب کا رد کیا ہے، اسلام نے سب کا ختم کیا ہے۔ یہ سب جاہلیت کے عقائد و نظریات میں سے، اور وہ لوگ اس طرح کی باتیں رکھتے تو اسلام میں یہ سب نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ ولا سفر، سفر بھی کوئی چیز نہیں، سفر کو بھی لوگ منحوس سمجھتے تھے، تو اسلام نے اس سب کا رد کیا ہے۔ یہ پرندہ وغیرہ کی وجہ سے، بولنے کی وجہ سے الو آ گیا، الو بول گیا تو جس کی وجہ سے جھگڑا اور میاں بیوی میں طلاق تک کی نوبت آ گئی، یہ سب خرافات ہے، یہ سب جہالت ہے، اس سب کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور بھی تو وجہ ہو سکتی ہے نا، کوئی اور مسئلہ ہو آپ تلاش کریں، میاں بیوی میں آپس میں اختلاف کی کوئی اور بھی تو وجہ ہو سکتی ہے نا، کوئی اور بھی بات تو ہو سکتی ہے، کوئی اور سبب بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپس میں مان لیں لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کو آپ تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ پرندہ پر جا کر کے کیوں بات لیا جاتا ہے کہ الو آ کر کے بیٹھ گیا ہے؟ الو کو یعنی پرندہ کوئی بھی ہے، آدمی کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے تو وہاں پرندے جاتے ہیں، یا چڑیا اڑ کر کے وہاں آتی ہے۔ آپ چھتوں پر دیکھیں، رکھیں آپ پانی کھانا رکھیں، دیکھیں کس طرح سے پرندے آتے ہیں وہاں۔ تو پرندے کوئی بھی ہو، الو ہو یا اس کے علاوہ اور کبوتر ہو، کوئی بھی چڑیا ہے اور اس طرح کے جو پرندے ہیں وہ سب آتے ہیں۔ تو اس کو منحوس سمجھنا کہ یہ گھر پر الو آ گیا تھا اور بول گیا تھا تو جس کے بولنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں مصیبت آ گئی ہے، تو یہ ایک مسلمان کے لیے تو جائز نہیں ہے کہ اس طرح کا عقیدہ رکھے اور اس طرح کی بات اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھے کہ الو کے بولنے کی وجہ سے یا الو کے آنے کی وجہ سے اس طرح سے ہوا۔ ایسا نہیں کچھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم،
कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि जो भी तुम्हें मुसीबत लायक होती है तुम्हारे अपने हाथ की करतूत की वजह से, तुम्हारी अपनी कमाई की वजह से, है ना। और कोई भी मुसीबत, जैसा कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, इस तरह की जो आयत हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो भी मुसीबत तुम्हें लायक होती है ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है ना। तो इंसान को अपने करतूत, अपने कारनामे को देखना चाहिए, बजाय ये कि फला परिंदा आया था और फला चिड़िया आई थी और उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम देने के बजाय आदमी खुद अपने गिरबान में हाथ झाँके, ये अपने गिरबान में झाँके और देखे कि वजह क्या है, नहीं है, सबब क्या है, नहीं है।